إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات کے اندر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیارے معصوم بچوں، سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کل قیامت کے روز کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے روشن، چمکدار، سفید اور خوبصورت نظر آ رہے ہوں گے، لیکن کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ جن کے چہروں پر سیاہی اور کالک پوتی گئی ہوگی، وہ بدصورت اور سیاہ کالے محسوس اور لگ رہے ہوں گے۔ علماء مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں جہاں یہ بات بتلائی ہے کہ ان صفتوں کے کون لوگ ہوں گے، تو ان میں مشہور و معروف مفسر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین اسلاف کے بیان فرماتے ہیں کہ جن کے چہرے قیامت کے روز روشن، چمکدار، خوبصورت اور سفید اور حسین اور جمیل لگ رہے ہوں گے، وہم اہل السنہ، وہ چہرے اہل سنت کے ہوں گے، اہل توحید کے ہوں گے، جنہوں نے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نقش قدم پر گزاری ہوگی، نبی کائنات کی پیروی اور اتباع کی ہوگی، اپنی زندگی کے ہر پہلو میں نبی کی سنت کا خیال کیا ہوگا۔ ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے قیامت کے روز چمکدار ہوں گے، اور سیاہ کالے رنگ اور بدصورت چہرے والے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں وہم اہل البدع، وہ بدعتی کے چہرے ہوں گے، وہ بدعتی جنہوں نے اس دنیاوی زندگی کے اندر دین اسلام کے اندر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کر کے عمل کر کے یہاں سے قیامت کے بارگاہ، اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن گئے ہوں گے۔ یعنی کالے اور سیاہ چہرے والے یہ بدعتیوں کا چہرہ ہوگا۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران کے اندر ہی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نبی کے آخری دور میں، آخری مرحلے میں، نبوت کا آخری دور چل رہا ہے، نبی اپنی زندگی کے آخری لمحے اور دور سے گزر رہے ہیں، اس وقت اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اے میرے حبیب، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے،
اور اپنی نعمت کی تکمیل کر دی ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دین اسلام سے میں خوش اور راضی ہو گیا ہوں۔ یعنی اسلام کی دی ہوئی تعلیمات جو بھی تھی وہ نبوی دور کے اندر اس آیت کریمہ کے ذریعہ مکمل ہونے کی بشارت دے دی گئی ہے دنیا والوں کو۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ اے میری امت کے لوگوں، میں اس دنیا سے چلے جاؤں گا، میں رخصت ہو جاؤں گا، میں وفات پا جاؤں گا، مجھے بھی موت آ جائے گی، لیکن میں اس دنیا سے چلے جاؤں گا، اس کے باوجود میں تمہارے لیے یعنی اپنی امت کے لیے میں دو ایسی قیمتی اور انمول چیزیں چھوڑ کر جاؤں گا کہ اگر میری امت کے لوگ ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہے اور اپنی زندگی کے ہر عمل کو ان دو چیزوں کی روشنی میں اختیار کرتے رہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں لن تضلوا، ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنے کی وجہ سے میری امت کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی ہے، اور وہ ہے کتاب اللہ، یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور دوسری نبی کائنات فرماتے ہیں میرے ارشادات و فرمودات یعنی احادیث مبارکہ۔ یہ دو انمول اور قیمتی اشیاء اور چیزیں ہیں جو امت کی بھلائی کے لیے، امت کے خیر کے لیے کافی ہے۔ اور آپ یاد رکھیں اگر امت کا کوئی بھی فرد ان دو چیزوں سے ہٹ گیا تو پھر اس کو گمراہی سے کوئی بچا نہیں سکتا، اس کو جہنم سے کوئی بچا اور نجات نہیں دلا سکتا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اپنی امت کے لیے خیر اور بھلائی کے جتنے راستے تھے جس پر بندہ چل کر نیکی اور ثواب حاصل کر سکتا ہے، نبی کائنات نے ان تمام راستوں کی پہچان بتلا دی ہے کہ میری امت کے لوگوں ان راہوں پر چلو گے تو تمہیں نیکیاں ملیں گی، تمہیں ثواب ملیں گے۔ اور نبی کائنات نے ان شر اور برائی کے وہ تمام راستے بتلا دیے ہیں کہ جس راستے پر بندہ چلے گا تو وہ گنہگار ہوگا، وہ مجرم ہوگا، وہ اللہ کا نافرمان ہوگا، اللہ کے عذاب کا مستحق قرار دیا جائے گا۔ ایسے ان تمام برے راستوں کی پہچان نبی نے اپنی زندگی کے اندر ہی بتلا دی ہے، اور وہ تمام اعمال، وہ تمام کام کرنے کا حکم اللہ کے نبی نے اپنی امت کو دے دیا ہے جن عملوں کو اختیار کر کے، جن کاموں کو انجام دے کے اللہ کے نبی کی امت کا ایک فرد جنت کے اندر داخل ہو سکتا ہے، وہ جنت کا مستحق قرار دیا جا سکتا ہے۔ اور ان عملوں سے روک دیا ہے نبی کائنات نے، ان کاموں سے منع کر دیا ہے، نشان لگا دیا ہے، پہچان بدلا دی ہے کہ میری امت کے لوگوں یہ فلاں کام ایسے ہیں جو بہت ہی گندے اور برے ہیں، اگر ان عملوں کو تم انجام دو گے تو سیدھا جہنم کے اندر داخل ہوگے۔ نبی کائنات کا اس امت پر یہ احسان ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے دنیا میں جتنے انبیاء بھیجے، جتنے پیغمبر اور رسول بھیجے، تمام انبیاء اس دنیا میں آئے، لیکن ہر نبی کے ساتھ اللہ نے ان کے کچھ خاص دوستوں کو اور کچھ ساتھیوں کو اور کچھ اصحاب کو پیدا فرمایا جو اپنے نبی کی مدد کے لیے کافی تھے، اپنے نبی کی حمایت کیا کرتے تھے۔ وہ نبی کے وہ خاص اصحاب اور وہ خاص ساتھی ہوا کرتے تھے جو اپنے نبی کے ایک ایک اشاروں پر اپنی جان دیا کرتے تھے، وہ نبی کے ایک ایک نقش قدم پر چلا کرتے تھے، اپنے نبی کی اتباع اور پیروی کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک نبی رہے دین قائم رہا، نبی وفات پا گئے، ان کے جب خاص ساتھی زندہ رہے تب بھی دین قائم رہا، لیکن جب نبی اس دنیا سے چلے گئے، ان کے خاص اصحاب اور ساتھی اس دنیا سے چلے گئے، تو دنیا کا یہ حال ہوا کہ اس کے بعد کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے، ایسے نافرمان اور نا اہل قسم کے لوگ اس دنیا میں جو ہے وجود پائے اور ان کی پیدائش ہوئی کہ یقولون ما لا تفعلون، وہ ایسی بات کہا کرتے تھے جو وہ خود نہیں کیا کرتے تھے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ اس دنیا کے اندر نبی کائنات یا نبی محترم یا نبی اللہ کے بعد جو ان کے ساتھی رخصت ہو گئے تو دنیا کا یہ حال ہو گیا کہ لوگ ایسا کام کیا کرتے ہیں جن کا حکم ان کے اللہ نے ان کے نبی نے نہیں دیا ہے، اور یہی کام بدعت کہلاتا ہے۔ اور اسی موضوع کی میں انشاءاللہ مختصر تشریح کروں گا۔ بدعت اتنا گھناؤنا لفظ ہے اور اتنا گھٹیا لفظ ہے، اتنا خطرناک لفظ ہے کہ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں فرمایا کرتے تھے کہ میری امت کے لوگوں کل محدثۃ بدعہ، دین
مکمل ہو چکا ہے، دین کی تکمیل ہو چکی ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والے مسلمانوں کو ان کی زندگی میں کسی راہ پر تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑا ہے، ان کو رہنمائی کی ہے، پیشاب کی رہنمائی کی ہے، پاخانے کی رہنمائی کی ہے، کھانے کا انداز بتلایا ہے، پینے کے طریقے بتلائے ہیں، سلام کے آداب بتلائے ہیں، چھوٹوں سے پیار بتلایا ہے، بڑوں کا ادب کیسے کیا جائے۔ اسلام ہی وہ مکمل دین ہے اور وہ دھرم اور مذہب ہے جو اپنے ماننے والے مسلمانوں کو کسی بھی معاملے میں، کسی بھی مسئلے میں اور کسی بھی تعلق سے انہیں تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑا ہے۔ ہمیشہ اسلام ان کی رہنمائی کرتا ہے، ان کو برتری دیتا ہے۔ تمہارا یہ طریقہ تمہارے اللہ نے بتلایا ہے، تمہارا یہ طریقہ تمہارے رسول نے بتلایا ہے۔ لیکن جب نہ اہل کسی کے لوگ پیدا ہو گئے تو دین کو نہ مکمل سمجھ کر، دین کو نہ تکمیل سمجھ کر انہوں نے دین کے اندر نئے نئے کاموں کو ایجاد کیا۔ اسی لیے بدعت کی تعریف کہلائی جاتی ہے کہ ہر وہ نیا کام جو نہ قرآن میں موجود ہو نہ حدیث میں موجود ہو اور انسان اس کو دین سمجھ کر کرے اور یہ سوچ کر کرے کہ اس کام پر ہم کو ثواب بھی ملے گا، ایسا کام بدعت کہلاتا ہے، جس کا ثبوت، جس کی دلیل نہ قرآن میں موجود ہو نہ حدیث مبارکہ میں موجود ہو اور وہ دین سمجھ کے، اچھا کام سمجھ کے، ثواب کا کام سمجھ کے اس کو انجام دے، ایسا عمل بدعت ہے، ایسا عمل بدعت ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نبی کی یہ پیشین گوئی اور نبی کا یہ طریقہ خطابت جو تھا، کل محدثۃ بدعۃ، تمام نئی چیزیں بدعت ہیں، وکل بدعۃ ضلالہ، اور جتنی بدعت ہیں سب کے سب گمراہ ہیں، سب کے سب گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور گمراہیاں انسان کو جہنم کی راہ دکھاتی ہیں، دوزخ کا راہ دکھاتی ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من ابتدع فی الاسلام بدعۃ، اگر کوئی بندہ، اگر کوئی شخص اسلام کے اندر کوئی نئی چیز کو ایجاد کرتا ہے، وَيَرَاهَا خَيْرًا حَسَنًا، اور اس کو اگر بہتر سمجھتا ہے، اس کو اگر اچھا سمجھتا ہے، جبکہ وہ اسلام کے اندر نئی چیز ہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قد زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد خانا، ایسا بندہ نبی کائنات، محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگا رہا ہے، یہ تہمت لگا رہا ہے، نبوت کے نبی پر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نبی کائنات نے اللہ کے پیغام کو اس کے بندوں تک مکمل طور سے نہیں پہنچایا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ نبی کائنات جو ایک ایک تعلیمات کو بندوں تک پہنچا چکے ہیں، آج اس امت کا ایک بدعتی نئے کام ایجاد کر کے یہ الزام لگا رہا ہے۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ایسا بدعتی گویا نبی پر الزام لگا رہا ہے کہ نبی نے اسلام کی تعلیمات کو اللہ کے بندوں تک پوری طرح نہیں پہنچایا ہے، جبکہ نبی کائنات کا یہ حال ہے کہ جب حجۃ الوداع آپ کا پہلا اور آخری حج تھا، 1 لاکھ 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع تھا، نبی کائنات نے پوچھا تھا کہ حل بلغتو، یا اے میرے صحابہ کیا میں نے اللہ کے پیغام کو، اللہ کے دین کو، اسلام کی تعلیمات کو تم تک امانت کے ساتھ پہنچا نہیں دیا ہے، پوری طرح تم کو بتا نہیں دیا ہے؟ صحابہ کرام کی جماعت نے گواہی دی تھی۔ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ صحابہ کے بعد، انبیاء کے بعد سب سے پیاری اور محبوب جماعت اللہ کی نگاہ میں ہے کوئی تو وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ صحابہ گواہی دے رہے ہیں، تمہارے علماء، تمہارے اماموں اور تمہارے پیروں کو ایک طاق پر رکھ دو اور ایک صحابی کو، ادنا صحابی کو ایک طاق پر رکھ دو، پورے علماء اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ صحابہ کی 1 لاکھ کی جماعت گواہی دے رہی ہے قد بلغت ورسالت ربی، اے اللہ کے نبی آپ نے اپنے رب کے پیغام کو تمام انسانوں تک پہنچا دیا ہے، ہم تک پہنچا دیا ہے۔ قد بلغت وادیت ونصحت، نصیحت کی جتنی باتیں تھی، دین کے جتنے پیغام تھے، وہ تمام کے تمام پیغامات اللہ کے نبی آپ نے ہم تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، میں نے تیرے پیغام کو تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بدعتی کوئی بدعت کا کام انجام دے رہا ہے، اسلام سے ہٹ کر رہا ہے، قرآن حدیث میں موجود نہیں ہے، ایسے اعمال انجام دے رہا ہے، تو گویا نبی کی نبوت پر وہ تہمت اور الزام لگا رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور بدعتی کا کوئی بھی عمل اس دنیا کے اندر وہ خواہ کتنا عمل کرے اور اچھا سمجھ کے کر رہا ہے، لیکن قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی عمل قبولیت کے مقام تک نہیں پہنچے گا، اللہ اس کے کوئی عمل کو قبول نہیں فرمائے گا۔ جانتے ہوتے
اللہ نے قرآن مجید سورہ غاشیہ کے اندر فرمایا کہ هل اتاک حدیث الغاشیہ سورہ موجود ہے، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، اللہ کی بارگاہ میں ایسے بندے بھی ہوں گے جن کی نگاہیں جھکی ہوں گی مارے خوف سے، مارے ڈر سے، ان کا حال جبکہ یہ ہوگا کہ وہ دنیا میں کام کر کر کے عبادتیں کر کر کے تھک گئے ہوں گے، دنیا میں بہت ساری عبادتیں کی ہوں گی، نمازوں پہ نمازیں پڑھی ہوں گی، زکاتوں پہ زکات دیا ہوگا، حج پہ حج کیا ہوگا، خیرات پہ خیرات کیا ہوگا، یعنی اس دنیاوی زندگی میں وہ بدعتی عمل کر کر کے تھک گیا ہوگا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جب ایسا شخص کھڑا ہوگا تو اللہ فرماتا ہے تسلا نارن حامیہ، میں اس کے عملوں کو برباد کر دوں گا، وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ہواؤں میں جیسے ریت کے ذرات اڑتے ہیں میں ان کے سارے نمازوں کو ہواؤں میں اڑا دوں گا۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ اس لیے کہ اس دنیا کے اندر انہوں نے نمازیں تو پڑھی تھی، زکات تو دیا تھا، حج بیت اللہ کے لیے گئے تو تھے، روزہ تو رکھا تھا، لیکن نبی کائنات کی سنت کے خلاف رکھا تھا۔ جو نمازیں نبی نے حکم نہیں دیا وہ نمازیں پڑھ رہی ہے امت، جو طریقہ نبی نے نہیں بتلایا اس طریقے پر نبی کی امت نماز پڑھ رہی ہے۔ ایسی امت کو خوف کھانا چاہیے کہ قیامت کے روز ان کے کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے۔ اور بدعت اتنا بھیانک جرم ہے، اتنی خطرناک شے ہے کہ اس سے دین کا پورا نقشہ بدل جاتا ہے، دین بدل جاتا ہے۔ ایک مثال لے لو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تھے، اللہ کا پیغام لے کر لوگوں کو توحید بتلانے آئے تھے، اللہ کے آگے سر کو جھکانے آئے تھے، لوگوں کو بتلانے آئے تھے اللہ کی ذات کون ہے، اللہ کی معرفت کرنے آئے تھے، لیکن حال کیا ہوا؟ وہی عیسیٰ جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور آسمانوں پر زندہ چلے گئے تو ان کی امت آج دیکھو کرسچنوں کو، عیسائیوں کو، اسی امت نے اپنے پیغمبر کو خدا بنا لیا، اسی امت نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اسی امت نے عیسیٰ کے قبر کو ناجائز قبر کو سمجھ کر ان کا سجدہ کرنے لگے، یہ عیسیٰ ہے، یہ عیسیٰ ہے، یہ خدا ہے، یہ بیٹا ہے۔ تو اس امت نے دین کی پوری شکل کو برباد کر دیا۔ ہاں، اس امت محمدیہ پر اللہ نے احسان کیا ہے، اس امت پر اللہ نے مہربانی کی ہے، اور احسان یہ کیا ہے کہ قیامت تک لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، اس دنیا کے اندر امت محمدیہ جو آخری امت ہے، قیامت کی صبح تک جب کوئی بدعت ایجاد ہوگا، اہل حق کے کوئی نہ کوئی عالم، کوئی نہ کوئی دین اسلام کا جاننے والا اہل توحید، اہل حدیث کھڑا ہوگا اور بدعت کے خلاف نعرہ لگائے گا، لوگوں یہ بدعت ہے، لوگوں یہ سنت ہے، امت یہ کام کر رہی ہے، یہ اسلام سے ہٹ کر ہے، یہ قرآن حدیث سے ہٹ کر ہے، اور یہ امت جو کام کر رہی ہے یہ قرآن حدیث کے مطابق ہے، یعنی بدعت کی پہچان بتلائیں گے اور سنت کی راہوں پر چلائیں گے، اس کی طرف بلائیں گے۔ اہل حق کے علماء یہ قیامت تک زندہ رہیں گے، اور دشمنوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ان کو گالیاں دیں گے، وہ ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ کا پیغام ہے، نبی کائنات کی رسالت پر ہمارا ایمان ہے کہ قیامت کی صبح تک اہل توحید اور اہل حدیث، اہل سنت کے علماء کبھی ختم نہیں ہوں گے، یہ بدعت اور سنت کی پہچان بتلاتے رہیں گے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کا گزر ایک چرچ سے ہوا، کرسچنوں کا جو چرچ ہوتا ہے عیسائیوں کا، وہاں سے گزر ہوا تو کیا دیکھا کہ ایک پادری بڑی محنت کے ساتھ وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، اپنے معبود کو خوش کرنے کے لیے پسینے بہا رہا ہے، بڑی کدو کاوش کر رہا ہے۔ اس کی محنت کو دیکھ کر امیر المومنین عمر بن خطاب کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، آپ زاروں قطار رونے لگے، کہا لوگوں یہ بندہ، یہ پادری جو اپنے معبود کو خوش کرنے کے لیے پسینے بہا رہا ہے، محنت کر رہا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کی محنت کی کوئی وقار اور اس کی محنت کی کوئی قدر نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا یہ عمل نبی کی سنت کے خلاف ہے، نبی کی سنت کے خلاف، سنت سے ہٹ گیا اور بدعتی۔ مامون بادشاہ کا ایک واقعہ ملتا ہے، مامون بادشاہ کو خبر دی گئی کہ آپ کی حکومت میں ایک ایسا عالم ہے اور وہ عالم بدعتی ہے جو حدیثوں کو گڑھتا ہے، جھوٹی حدیثیں بیان کرتا ہے، نبی کائنات کی طرف منسوب کر دیتا ہے، نبی نے یہ فرمایا، نبی نے یہ فرمایا، حالانکہ اس کی وہ جھوٹی حدیثیں ہوتی ہیں، وہ من گھڑت حدیثیں ہوتی ہیں۔ مامون بادشاہ نے اس کو گرفتار کروا لیا، اس کو پکڑوایا اور اپنے دربار میں بلایا، کہا تم حدیثیں گڑھتے ہو؟ اس نے اقرار کیا، سپاہیوں کو بادشاہ نے حکم دیا اس کی گردن مار دو۔
اس کو قتل کر دو، یہ نبی کائنات کے احادیث میں گڑبڑی کر رہا ہے، ضعیف اور من گھڑت روایتیں بیان کر رہا ہے۔ تو جانتے ہو اس آدمی نے کیا کہا؟ اس بدعتی نے، بدعتی عالم نے، محدث، وہ اپنے آپ کو کہہ رہا تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، میری گردن مار دو گے تو ذرا یہ بتاؤ کہ 4 لاکھ حدیثیں جھوٹی اور من گھڑت میں نے جو صحیح حدیثوں کے اندر ملا دیا ہے اس کی پہچان کیسے کرو گے؟ حدیثیں تو میں نے گڑھی ہے، 4 لاکھ حدیثیں صحیح حدیثوں میں ملا دیا ہے، بتاؤ مجھے قتل کرو گے تو ان حدیثوں کو الگ کون کرے گا اور کون بتلائے گا امت کو کہ یہاں یہ من گھڑت حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے؟ اس وقت مامون بادشاہ نے کہا تھا کہ تجھے قتل تو کروں گا ہی ابھی، لیکن پہلے ایک بات میری سن لے کہ اس دنیا کے اندر، اس امت کے اندر، جب تک عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ جیسے محدث اور عالم اس دنیا میں موجود رہیں گے، اہل حدیث کا عالم پیدا ہوتا رہے گا، 4 لاکھ تو کیا 4 کروڑ حدیثیں تو کہہ لے، لیکن وہ عالم آئیں گے اور جس طرح عورتیں چاول سے کچڑے اور کنکر چھان کے الگ کر دیتے ہیں، ایسے اہل حدیث کے علماء ضعیف اور منکر روایتوں کو چھان چھان کے صحیح حدیثوں سے الگ کر دیں گے اور امت کو بتلا دیں گے کہ یہ صحیح حدیث ہے، یہ ضعیف حدیث ہے۔ ان کا خاتمہ قیامت تک نہیں ہوگا۔ اور بدعتی سلف صالحین کہتے ہیں کہ احب الى الشیطان البدعۃ احب الى الشیطان من المعصیہ، کہ شیطان جو انسانوں کا دشمن ہے، مسلمانوں کا خاص کر دشمن ہے، یہ ہر کوئی جانتا ہے۔ شیطان اپنے اصلی شکل میں آئے گا تو ایک ادنا مسلمان بھی جانتا ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اگر وہ اپنی اصلی صورت میں آئے گا تو کوئی ادنا سا مسلمان ذرہ برابر ایمان رکھنے والا بھی شیطان کی بات کو نہیں مانے گا، نہیں مانے گا۔ تو شیطان نے جو حربہ استعمال کیا ہے جانتے ہو کیا ہے؟ وہ دین کا معاملہ استعمال کیا کہ امت کے لوگ اگر میں اپنے اصلی شکل میں آیا تو میری بات نہیں مانیں گے، میں ان کو دین کی راہ پہ گمراہ کروں گا، دین کا معاملہ لے کے گمراہ کروں گا۔ اسی لیے اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، جب انہوں نے ابلیس نے آدم کا سجدہ نہیں کیا تو ابلیس نے اللہ سے کہا تھا فانظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ تم اس کو قیامت کی صبح تک کے لیے مہلت دے دے، میں جن انسانوں کی وجہ سے، انسان کی وجہ سے، آدم کی وجہ سے میں ذلیل ہوا ہوں، میں رسوا ہوا ہوں، تو مجھے جنت سے دھلکار رہا ہے، میں مرجوم اور مردود ہو گیا ہوں، اے اللہ میں یہ آدم میرا بڑا دشمن ہے، اس سے پیدا ہونے والے اس کی اولاد کو بھی میں تیری راہ سے بھٹکا دوں گا، جنت کی راہوں سے اٹھا کر جہنم پہ ڈال دوں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یعنی جو سیدھی راہ ہے، نبی کائنات نے جو ہمیں راستہ بتلایا ہے، اللہ نے جو ہمیں راستہ دکھلایا ہے، ان راستوں پر شیطان بیٹھے گا اور دین کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ اسی لیے سلف صالحین سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے نزدیک جتنا پسند بدعت ہے اتنا زیادہ پسند گناہ نہیں ہے۔ چوری کرنا گناہ ہے، اگر کوئی شخص چوری کر رہا ہے تو اسے پوچھو، اس سے کہو کہ چوری کرتا ہے یہ کیسا ہے، تو چور آدمی بھی کہے گا کہ ہاں چوری کرنا تو جرم ہے، یہ گناہ ہے، لیکن کیا کرے مجبوری میں کر رہے، وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کرے گا، لیکن چوری کو گناہ کہے گا، چوری کو جرم کہے گا۔ یا اسی طرح کوئی زناکار نوجوان ہو، اس سے کہو تو زنا کرتا ہے کیا یہ اچھا ہے، تو وہ اچھا نہیں کہے گا، بھلے وہ کرتا ہے لیکن وہ کہے گا زنا بڑی خطرناک جرم ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن کیا کرے کرتے ہیں۔ ایسے جھوٹ بولنے والے سے پوچھو کہ جھوٹ بولنا اچھی بات ہے تو کوئی آدمی کہے گا جھوٹ بولنا اچھا ہے، تو مسلمان تو چھوڑو، غیر مسلم ہندو بھائیوں سے پوچھو جھوٹ بولنا کیسا ہے، کوئی بھی دھرم کا ماننے والا یہ نہیں کہے گا کہ جھوٹ بولنا اچھا ہے، گناہ ہے، جھوٹ بولنا جرم ہے، خطا ہے۔ اور اگر اس سے پوچھو کہ غیبت کرنا، چغلی کرنا ایک دوسرے کا یہ کیسا ہے، تو ہر مسلمان کہے گا غیبت کرنا بہت بڑا جرم ہے، لیکن کرتے ہیں دل کے مزے کے لیے یا مجلس سجانے کے لیے دوسروں کی غیبت چغلخوری کرتے ہیں۔ تو ان سے کہو، لیکن ایک بدعتی سے کہو کہ یہ بتاؤ یہ جو تم رات بھر نمازیں پڑھتے ہو شب برات کی، ابھی میں بتاؤں گا یا اگلا جمعہ بھی پوسٹ مارٹم کروں گا، اسی لیے میں نے بدعت کے مضمون کو اختیار کیا ہے۔ اگلی تاریخ 15ویں شعبان کی آ رہی ہے، اس کے اندر وہی مسلمان بہت سارے بدعت و خرافات انجام دیں گے، اس کا پوسٹ مارٹم میں آئندہ جمعہ میں کروں گا، لیکن اس سے کہو کہ یہ کیسا ہے، تو بدعتی
کبھی نہیں کہے گا کہ یہ غلط ہے، اس لیے کہ وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے۔ چور آدمی کے دل میں زندگی میں کبھی نہ کبھی احساس جرم کا خیال آ سکتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ ہمیں توبہ کر سکتا ہے، اللہ میں چوری کر رہا تھا اب نہیں کروں گا۔ زناکار آدمی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر سکتا ہے، اللہ زنا کر رہا تھا، یہ تیری نگاہ میں واقعی بڑا جرم ہے، آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں، زنا نہیں کروں گا۔ جھوٹ بولنے والے کے دل میں جھوٹ کا احساس پیدا ہو سکتا ہے کہ واقعی میں نے جھوٹ بول کر دوسروں کی جائیداد پر قبضہ کیا ہے، جھوٹ بول کر دوسروں کو بے عزت کیا ہے، لیکن ایک دن آ سکتا ہے اس کی زندگی میں کہ اللہ کے خوف سے وہ توبہ کر سکتا ہے، اللہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، اللہ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ لیکن ان مجرموں کو اپنے جرم کا احساس ہے، اس لیے وہ توبہ زندگی میں آخری سانس تک کبھی نہ کبھی کر سکتا ہے، لیکن ایک بدعتی کو زندگی بھر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، آخری سانس تک توبہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ اسے گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ اسے جرم سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ تو اسے نیک سمجھ رہا ہے۔ یہ ہے بدعتی کا حال، توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ، اللہ کسی بدعتی کو ہدایت دے دے اور اس کے دل کو پھیر دے، اس کو سنت کی پہچان بتلا دے، یہ الگ بات ہے، لیکن اکثر و بیشتر بدعتیوں کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ آئے دیکھیں کہ ہمارے سماج میں بدعت کی چند مثالیں دے کر میں ختم کرتا ہوں۔ بدعت کی تعریف میں نے بتلائی تھی، ہر وہ کام جو نیا ہو، سرے سے نہ رسول نے کیا ہو، نہ اللہ نے حکم دیا ہو، اور نہ صحابہ کی جماعت نے کیا ہو، نہ تابعین طبع تابعین ائمہ اور سلف صالحین نے کیا ہو، ایسا وہ کام جو قرآن حدیث کے اندر سرے سے موجود ہی نہ ہو، ایسا عمل سماج انجام دے، ایسا آدمی کوئی ایسا عمل انجام دے تو وہ نیا کام بدعت کہلاتا ہے، یعنی نیا کام ہے، وہ دین کے اندر اس کا کوئی شکل ہی موجود نہیں ہے، نہ نبی نے کیا ہے نہ صحابہ نے کیا ہے۔ اس کی ایک موٹی مثال دے دوں، عید میلاد النبی رکھتے ہوئے نبی کائنات کی 23 سالہ زندگی، 23 سال تک آپ نبی رہے، 23 سال میں 23 بار ربیع الاول کا مہینہ آیا، صحابہ کی جماعت رہی کئی سالوں تک اور کئی بار ربیع الاول کا مہینہ آیا، لیکن کوئی مسلمان، کوئی اہل علم، کوئی مائی کا لال اس بات کا ثبوت نہیں دے سکتا ہے کہ نبی نے اپنے پیدائش کا جشن منایا ہو، نبی نے اپنے پیدائش کا جلوس نکالا ہو، ابو بکر نے نکالا ہو، عمر نے نکالا ہو، عثمان نے منایا ہو، علی نے جلوس عید میلاد النبی کا جشن نکالا ہو، جلوس نکالا ہو، کوئی دلیل نہیں دے سکتا، سرے سے ہے اس کا ثبوت ہی نہیں ہے قرآن و حدیث کے اندر، تو ایسا عمل سماج انجام دے تو وہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے، دین کے اندر نیا کام انجام دیا جا رہا ہے۔ یا ایسا عمل، ایک اور شکل ہے بدعت کی، ایسا عمل جو نبی نے کیا ہے لیکن جس وقت پر کیا ہے اس وقت پر امت نہ کرے، اس وقت کو بدل دے، یعنی وقت کا بدل دینا۔ ایک مثال سمجھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن جب اذان دے تو اذان کا جواب دو، اور جواب دینے کے بعد درود شریف پڑھو، اور درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھو اللہم رب ھذہ الدعوہ، کس کے بعد؟ اذان کے بعد درود پڑھو اللہم صلی، اور اس کے بعد دعا پڑھو اللہم بارک۔ لیکن لاؤڈ سپیکر کے ذریعہ، اسپیکر کے ذریعہ اذان سے پہلے درود پڑھا جا رہا ہے، اذان سے پہلے درود پڑھ کر تب اذان دیا جا رہا ہے، اور یہاں نبی نے اذان کے بعد بتلایا کہ مجھ پر درود بھیجو۔ اگر امت اذان کے پہلے درود پڑھ رہی ہے، اور درود پڑھنے کی کتنی فضیلت، نبی کائنات فرماتے ہیں کہ اذان کے بعد کوئی درود اور یہ دعا پڑھ لے اللہم رب، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا، قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن امت نے اسی درود کو، اور درود بھی کیسا جو نبی نے الفاظ سکھلائے تھے، درود ابراہیمی کا اللہم صلی علی محمد، الحمدللہ ہمارے اہل حدیث کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے مدرسوں میں اس درود کو زبانی یاد کر لیتے ہیں، انہیں اچھی طرح یاد ہے، لیکن آج امت کا ایک بڑا طبقہ درود ابراہیمی کے الفاظ کو ختم کر کے، جس کے بغیر نماز انسان کی مکمل نہیں ہوتی، وہ درود چھوڑ کے کوئی اپنے امام کا درود پڑھ رہا ہے، کوئی پیر کا درود پڑھ رہا ہے، کوئی مولوی کے بنائے ہوئے الفاظ کے درود پڑھ رہے ہیں، کوئی ہندوستان کا بنایا ہوا درود پڑھ رہا ہے، کوئی چین کا بنایا ہوا درود پڑھ رہا ہے، مدینے کا بنایا ہوا درود جو نبی نے اپنی امت کو سکھلایا تھا وہ درود بھی نہیں پڑھا جا رہا ہے، اور پڑھا بھی جا رہا ہے تو وقت کو بدل دیا جا رہا ہے، وقت کو بدلا جا رہا ہے، اذان کے پہلے پڑھ رہے، یہ بدعت، یہی تو بدعت ہے۔ نبی یا اسی طرح ایک شکل اور دیکھو، جگہ ہی بدل دیا جائے،
جگہ نبی نے جس جگہ پر جو چیز کیا ہو اس جگہ کو بدل کے دوسری جگہ کر دینا. مثال نبی نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی مکمل نہیں ہوتی، چاہے امام ہو، چاہے مقتدی ہو، چاہے جہری نماز ہو، چاہے سری نماز ہو، چاہے منفرد ہو، کوئی بھی شخص ہو بلا سورہ فاتحہ پڑھے، چاہے امام کے پیچھے ہو یا خود امام ہو، بلا سورہ فاتحہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جاتی. آج امت کا ایک بڑا طبقہ نمازوں میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے، لیکن جلیبیوں میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، وہ کھانے کی اشیاء پہ پڑھ رہا ہے، وہ قبروں پہ پڑھ رہا ہے، وہ دال گوشت پہ پڑھ رہا ہے، وہ بریانیوں پہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، اور دنیا کے اندر مٹھائیوں نان کھٹائیوں پہ پڑھ رہا ہے، فاتحہ پڑھ رہا ہے. جگہ کو بدل دیا. نبی نے نماز میں پڑھنے کا حکم دیا تھا اور یہ امت جو ہے جلیبیوں اور مٹھائیوں پہ پڑھ رہی ہے. یہ ہے بدعت، یہ ہے بدعت. اسی طرح آپ کو میں ایک حدیث بتلاتا ہوں کہ ایک کوفہ کی مسجد میں دیکھو عمل کتنا اچھا کیوں نہ ہو، اگر سنت کے خلاف ہے بارگاہ یزدی میں وہ عمل قبول نہیں ہو سکتا، چاہے وہ اچھا عمل کیوں نہ ہو، بہتر عمل ہو. کوفہ کی مسجد میں 10 لوگ یہاں بیٹھے ہیں، 10 لوگ وہاں بیٹھے ہیں، 10 لوگ وہاں بیٹھے ہیں، اور ان 10 لوگوں میں ایک لیڈر ہے، ایک ذمہ دار ہے. وہ اپنے حلقوں سے اور اپنے گروپ سے جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کہہ رہا ہے سبحوا 100 مرہ، 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو پتھر کی کنکریوں پر. اب سب لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں. ایک دوسرا لیڈر اپنے گروپ کو کہہ رہا ہے کہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو. ایک تیسرا گروپ کہہ رہا ہے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو. یہ منظر ایک آدمی نے دیکھا، اسے بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ نبی کے دور میں ایسا حلقہ بنا کر ایسا اللہ کو یاد کرنے کا مسئلہ نہیں تھا. نبی نے کبھی اس طرح نہیں اپنی امت کو سکھلایا. فوراً دوڑتے ہوئے گئے اور عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی. کہا کوفہ کی مسجد میں ایسا ایسا ہو رہا ہے، لوگ حلقے بنا بنا کر ایسے تسبیح پڑھ رہے ہیں، ایسا ذکر و اذکار کر رہے ہیں. عبداللہ ابن مسعود آئے اور دیکھا، کہا لوگوں ابھی نبی کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، ابھی نبی کے برتن نہیں ٹوٹے، ابھی نبی کی یادیں مسلمانوں کے دلوں سے ختم نہیں ہوئی، ابھی جو ہے نبی کو گزرے چند ہی ایام ہوئے اور تم مسجدوں میں بیٹھ کر بدعت کا کام انجام دے رہے ہو. ایسا عمل نبی نے نہیں بتلایا. ان لوگوں نے کہا عبداللہ ہم تو لا الہ الا اللہ ہی تو پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ ہی تو کہہ رہے ہیں. کہا ٹھیک ہے تمہارا عمل بہتر ہے، تم عمل اچھا کر رہے ہو، لیکن یہاں اس طرح ایسی شکل دے کر ایسی جگہوں پر حلقے بنا کر نبی کائنات نے اپنے صحابہ اور اپنی امت کو ایسی تعلیم نہیں دی ہے. وہی حقا تمہاری بربادی ہو، تم اپنی نیکیاں نہ گنو، اپنی برائیاں شمار کرو. اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے اللہ تمہارے گریبان کو پکڑے گا اور تم کو جہنم کے اندر داخل کر دے گا. اور بخاری شریف کی وہ آخری حدیث میں خطبے کے طور پر بیان کرتا ہوں. نبی کائنات نے فرمایا کہ اسی قیامت کے روز حشر کے میدان میں جہاں لوگ پیاسے تڑپ رہے ہوں گے، نبی کائنات کو ایک معجزے کے طور پر، ایک انعام کے تحفے کے طور پر اللہ حوض کوثر عطا فرمائے گا جو کسی نبی کو نہیں ملے گا. اور وہ نبی حوض کوثر کا جام صرف اپنی امت کو پلائیں گے، باقی کسی کو نہیں پلائیں گے. اور وہ کوثر کا جام ایسا ہوگا کہ چاندی کے گلاس ہوں گے، اس سے ایک بار اگر ایک گلاس کوئی پی لے گا حشر کے میدان میں کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی. ایسے موقع پر نبی فرماتے ہیں کہ میں حوض کوثر پر کھڑا ہو کے اپنی امت کو جام کوثر پلا رہا ہوں گا. اتنے میں دیکھوں گا ایک جماعت آ رہی ہے، ایک گروہ آ رہی ہے، ایک قافلہ آ رہا ہے. فرشتوں نے اس کو روک دیا، کہا رک جاؤ، نبی کے قریب نہیں جا سکتے. اللہ کے نبی نے دیکھا، کہا فرشتوں یہ میری امت ہے، اس کے اعضاء وضو کے چمک رہے ہیں، اس کی پیشانی چمک رہی ہے، یہ نمازوں والا ہے، اس کے ہاتھ چمک رہے ہیں، آنے دو. یہ حوض کوثر میری امت کے لیے ہے اور آنے والا قافلہ میری امت کا ہے، یہ نمازی ہے، اس کے چہرے چمک رہے ہیں، آنے دو اسے، حوض کوثر کا جام پلاؤں گا. فرشتے جواب دیتے ہیں اے اللہ کے نبی انک لا تدری من احدث بعد، اے اللہ کے نبی آپ کو نہیں پتا ہے، آپ کو نہیں معلوم ہے. اس کا مطلب فرشتوں کا بھی ایمان ہے کہ نبی کو علم غیب، نبی کو علم غیب نہیں ہے. فرشتے کا بھی ایمان ہے. فرشتے کا انک لا تدری، اے پیغمبر آپ نہیں جانتے. جب آپ دنیا سے چلے گئے، آپ دنیا سے وفات پا گئے، فرشتوں کا ایمان ہے کہ نبی کی وفات ہو گئی.
فرشتوں کا بھی ایمان ہے، لیکن امت مسلمہ کی ایک بہت بڑی جماعت اپنے آپ کو اہل توحید اہل سنت کہنے والی، نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والی، اس کا ایمان یہ نہیں ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا، وہ تو علم غیب عالم الغیب مانتے ہیں، اور وہ تو مرا ہوا سمجھتے نہیں، وہ زندہ سمجھتے ہیں نبی کو۔ یہاں فرشتوں کا بھی ایمان ہے، نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی اس دنیا سے جا چکے ہیں، وہ وفات پا چکے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی جب آپ دنیا سے چلے آئے تھے، آپ کی وفات ہو گئی تھی، آپ دنیا سے مر گئے تھے، تو معلوم ہے یہ کافرے کے لوگ بدعتی ہیں، انہوں نے دین کے اندر آپ کے دین کو، اللہ کے دین کو انہوں نے بدعت سے، نئے نئے کاموں سے دین کی پوری شکل کو بگاڑ دیا تھا، دین کو برباد کر دیا تھا، انہوں نے نئی نئی چیزوں کو ایجاد کیا تھا۔ اللہ کے نبی یہ بدعتی ہیں، نبی کائنات اپنے کانوں سے سماعت کریں گے، فرشتوں کا جواب سنیں گے، جواب دیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بادی، ہٹاؤ اس قافلے کو، ہٹاؤ اس جماعت کو، حوض کوثر کا جام پینے کی تو دور بات، نبی کائنات بدعتیوں کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بدعتیوں کو توفیق دے سنت کے پہچان کی، سنت کے علامت کی، قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی۔ یہ ماہ شعبان کا مہینہ چل رہا تھا، اس لیے میں نے اس موضوع کو منتخب کیا، شعبان کا یہ عظیم مہینہ جس کی فضیلت میں 15 شعبان تک اللہ نے جتنی آپ کو توفیق دی ہے آپ روزہ رکھیے، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور 15 شعبان کے بعد آپ روزہ نہ رکھیے گا۔ 15 تاریخ تک یہ امت کے لیے رہنمائی ہے اور امت پر رحم دلی ہے کہ نبی تو خود پورا مہینہ کبھی کبھی رکھ دیا کرتے تھے شعبان کا، لیکن اپنی امت کو کہا کہ 15 شعبان سے پہلے 15ویں تاریخ کو خاص کر کے نہیں روزہ رکھنا ہے، 15 تک جتنے روزے رکھ سکو شعبان کا رکھ لو، یہ شعبان کی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ اس مہینے کی کوئی اور فضیلت حدیثوں میں وارد نہیں ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اس مہینے کا پوسٹ مارٹم، اس مہینے کے اندر ہونے والے بدعت و خرافات کا میں آئندہ جمعہ میں رکھنے کی آپ کے سامنے کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے الہ العالمین اس امت کو قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری وقت میں، آخری لمحے میں ایک ضروری اعلان ہے، ہمارے چند بھائی ڈومریا گنج کے پاس ایک برہ پور گاؤں ہے، وہاں ایک مسجد کی تعمیر شروع ہے۔ چند جمعہ پہلے آپ کے ہی بیچ اعلان کیا گیا تھا، چھت کا معاملہ رکا ہوا ہے اور وہ تعاون اور مدد کے لیے ہمارے بیچ آئے ہوئے ہیں۔ میں اپنے تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اس مسجد کی تعمیر میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پر اور توحید اور سنت پر زندہ رکھے، ہماری وفات ہوتے ایمان کی خیر پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الفانی بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔